تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ناکام کوشش نہیں کر رہا. میری بات دلوں میں اترے گی اس لیے کہ یہ بات رب کریم کی نوازش ہے اور یہ میرے پیغمبر جو میرا آخری سہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واللہ باللہ ثم اللہ ان کے عشق میں یہ بات ہو رہی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. میں یہ اعلان عبدالعلی خان یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، مردان کالج میں کر چکا ہوں، کامرس کالج میں کر چکا ہوں، پشاور یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، پشاور بورڈ میں بڑے بڑے آفیسر کے سامنے کر چکا ہوں، چترال یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، لندن میں گلاسگو یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، چینا کے ہانزو یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، بریڈفورڈ یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، ماسکو لولگرات یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، اور دنیا کے جس کونے میں پہنچا ہوں، پاکستان کے کسی شہر، کسی چوراہے، کسی چوک میں آج بھی کھڑا کر دو. اگر قادیانیوں کے یہ عقائد میں ثابت نہ کر سکا، رب کعبہ کی قسم میں لکھ دوں گا کہ چوک میں کھڑا کر کے مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے. لیکن اگر یہ عقائد ثابت کر سکا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، قادیانی کو میرے سامنے لاؤ، وہ عدالت میں جائے، میرے خلاف بول اٹھے، ڈھونڈ کے عدالت کو کہہ دے یہ مولوی میرے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، عدالت مجھے بلائے، انشاءاللہ میں قادیانی کا ہر عقیدہ اس کی کتاب سے اس کے سامنے رکھوں گا. ثابت نہ کر سکا گولی مار دی جائے، ثابت کر سکا رب کعبہ کی قسم کسی دنیا کے کونے میں انشاءاللہ چین کی نیند نہیں سونے دوں گا. انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. دارالندوہ میں ایسے لٹھیرے بہت جمع ہو گئے، میرے پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکے. ہمیں بھی تو برسوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہے، ادھر کاٹیں گے، ادھر اڑا دیں گے، ادھر قتل کریں گے. منگور تو لوگ مخیل روشن و گوری قیمہ دیکھم. انشاءاللہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ آسیہ ملک کی آزاد شہری ہے اور آسیہ ملک میں جہاں بھی جانا چاہے باعزت طور پر جا سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم نے کہا ہم نے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے تو باعزت شہری کہاں سے آ گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں ہر جگہ قادیانیت کے تعاقب میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر کے لیے حبیب بن زید قربانی دے سکتا ہے، یاسر و عمار قربانی دے سکتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قربانی دے سکتا ہے، حضرت طلحہ قربانی دے سکتا ہے. میرے پیغمبر کے لیے عثمان قربانی دے سکتا ہے، عمر و ابو بکر قربانی دے سکتا ہے. تو میں کیا چیز، میں قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا انشاءاللہ. اہل سنت والجماعت وہ جماعت نہیں جو کسی باطل سے دب کر پیچھے ہٹ جائے. ڈر کر نہیں، ڈٹ کر ہاتھ اٹھا کر سب بتاؤ، آیا محمد الرسول اللہ کی ایسی دشمنہ کو چھوڑنا چاہیے یا پانسی پہ لٹکانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر، ڈر کے نہیں، ڈٹ کے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تم کیا کر سکو گے؟ ہم پہ جب پابندی تھی 1953 میں، پاکستان کا وزیر داخلہ، میں سر ظفر اللہ نہیں کہنا چاہتا، میں خر ظفر اللہ ہی کہوں گا، ہم 10,000 شہداء دے کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. میں باپ کے دشمن کے لیے کندھے پہ بندوق اٹھا کر پھرتا رہتا ہوں، بھائی کے دشمن کے لیے پھرتا رہتا ہوں. کیوں؟ میرا پیغمبر لاوارث ہے. میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا بچہ، جب جسٹس منیر نے کہہ دیا عطا اللہ شاہ اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر جائے تو تم اس کو مارو گے؟ جواب دیا جج صاحب میرے پاؤں میں بیڑیاں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، رب کعبہ کی قسم اسی حالت میں جج صاحب تم دعویٰ کرو اور پھر عطا اللہ کو دیکھنا کہ عطا اللہ کی کیا غیرت ہوتی ہے.
मैं जब कब्र में जाऊंगा कोई सियासी लीडर बचाने नहीं आएगा, लेकिन जब कब्र में जाऊंगा तो जब फरिश्तों के सामने मेरा सवाल और जवाब होगा, उस वक्त मेरा अकीदा मेरा दिफा करेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस का तहफ़्फ़ुज़ ये इंशाअल्लाह मेरा दिफा करेगा। कोई लीडर मेरा दिफा नहीं करेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने पैगंबर के नामूस पे आंच नहीं आने दूंगा इंशाअल्लाह। हम तो खानदान कुर्बान कर सकते हैं अपने पैगंबर के लिए। अपनी जान क्या चीज है। इस वजह से नहीं कि मैं आते पीटीआई का वजीर था, इस वजह से भी नहीं कि वो पीटीआई का कोई वो कमेटी का कोई चेयरमैन था, एडवाइजर था। नहीं, इस बात की मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, पीटीआई की वजह से नहीं, ना अवामी नेशनल पार्टी की वजह से, ना कोई मुस्लिम लीग की वजह से, न मेरा ईमान जमीयत उलमा के लिए है, न मेरा ईमान जुमात इस्लामी के लिए है, न पीपीपी के लिए है। मेरा ईमान मेरे लिए है। मैं अपने ईमान का सहारा लेकर अपनी कब्र में जाऊंगा, अपने ईमान का सहारा लेकर मैं हशर में जाऊंगा। हम नहीं हिलेंगे चाहे वो मिर्जा आ जाए। हम जब 12,000 के शुहदा देकर पीछे नहीं हटे, आज कौन माई का लाल हमें रोक सकेगा। तुम पाबंदियां लगाओ, केसेस बनाओ, तख्तेदार पे लटकाओ, रब्बे काबा की कसम तख्तेदार पे भी मेरा नारा होगा, खत्मे नबुवत। ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा सुनाओगे। हम तख्तेदार को अपनी कदमों के लिए जीनत समझते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं। और धमकियों से डरने वाले अपने आप को देवबंदी कैसे कहेगा फिर। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामी शहादत पी लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, पूरी दुनिया पर। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे।